أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قبر کی کائنات ہے ہمیں آس ہے یا رسول اللہ ایک تیرے ہی دم کی آس ہے اس قلب گناہگار کو روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کی انتظار میں سنتا ہوں یا رسول اللہ آپ آؤ گے مزار میں ابو بکر ہم کیوں کعبہ عمر در طواف کو عثمان آب زمزم علی حج اکبر محمد سرے قدرت ہیں محمد سرے قدرت ہیں راز ان کا کیا جانے شریعت میں تو بنتا ہے حقیقت میں خدا جانے سبحان اللہ واجب الاحترام ذی محتشم زینت القرآن قاری محمد ہاشم صاحب مولانا غلام حسین صاحب اور دوسرے ہمارے علماء کرام اور نہایت واجب الاحترام سامعین کرام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر میرے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزیز ہمارے برخوردار محمد ایاز کی بخشش و مغفرت فرمائے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ قبر کے اندر کربٹ کربٹ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ رب العزت ان کے والدین عزیز و اقارب کو اس سانحہ کے برداشت کرنے کی قدرت و طاقت عطا فرمائے یقیناً دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اولاد تو ماں باپ کے جنازوں کو کاندھا دے اور اولاد کے جنازے کو کاندھا دینا خدا کسی کو نصیب نہ فرمائے یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے کہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اپنی اولاد کے کاندھے جنازے کو کاندھا دے کر چل رہے ہوتے ہیں اب ان کے والد گرامی ایاز صاحب سے پوچھے کہ جب اپنے بیٹے کے جنازے کو کاندھا دے کر جا رہے ہوں گے تو ان کے دل کی کیفیت اور ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی باقی اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو سسٹم رکھا ہے کہ باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے باپ دادے سے پیدا ہوتا ہے دادا پردادے سے پیدا ہوتا ہے آنے کی ترتیب تو ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون موت کو کوئی نہ ایک گھڑی مقدم کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایک گھڑی مؤخر کر سکتا ہے اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اچانک مرتا ہے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے شہادت کے 50 قسمیں ہیں تقریباً حدیث پاک کے اندر اچانک مر جائے یہ بھی شہادت ہے جل کر مر جائے یہ بھی شہادت ہے ڈوب کر مر جائے یہ بھی شہادت ہے پیٹ کے درد سے مر جائے یہ بھی شہادت ہے بچہ جنم دیتے ہوئے عورت مر جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی شہادت ہے شہادت کے رتبے الگ الگ ہیں اور شہادت کبریٰ وہی ہے جو کلمۃ اللہ کو بلند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کفار کے سامنے جنگ کرتے ہیں اور اپنا سر کٹاتے ہیں تو یہ شہادت کبریٰ نصیب ہوتی ہے حضرت گرامی دیکھیے کوئی بھی فوت ہو جائے نبی فوت ہو جائے ولی فوت ہو جائے ابدال فوت ہو جائے اقطاب فوت ہو جائے اوتاد فوت ہو جائے اس کے لیے یہی ہے کہ غسل بھی دو کفن بھی دو اور پھر جنازہ پڑھو
لیکن شہید کے لیے یہ حکم ہے کہ جس نے جام شہادت نوش فرمایا ہے اسی لباس کے اندر اس کو اسی لباس کے اندر دفن کر دو اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب شہید اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے، فرماتے ہیں لون الدم ریح المسک، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا لیکن خون کا رنگ تو ہوگا خوشبو کستوری کی آئے گی میدان نبی علیہ السلام نے۔ دو تین باتیں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ بقرہ کی، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے لکھا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں الف سے تو پتہ چلتا ہے اللہ کا، میم سے پتہ چلتا ہے ذات مصطفیٰ کا، اور لام سے تو پتہ نہیں چلتا، جبریل تو جیم سے پیدا ہوتا ہے، تو اس سے مراد جیم کیسے ہے؟ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عرب کے اندر یہ طریقہ تھا، آقا اور غلام کے درمیان جب نام لکھتے آقا کا نام لکھتے تو پہلا لفظ لکھتے، اور جب غلام کا نام لکھتے تو غلام کے آخری لفظ کو لکھتے، تو پتہ چل جائے اللہ سے مراد تو اللہ کی پاک ذات ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ کی پاک ذات ہے، اور لام سے مراد جبریل کی پاک ذات ہے، اور پتہ چل جائے کہ جبریل بھی اولو العزم جو فرشتہ ہے، فرشتوں کا رسول ہے، وہ بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہے، اس لیے عرب کے طریقے کے مطابق جبریل کی لام سے شروع کیا گیا ہے، محمد کی میم سے شروع کیا گیا ہے، اللہ کی الف سے شروع کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ متقین کون ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور بن دیکھے غیب کو مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہارون رشید جا رہا ہے اور یہ بڑے مقصود بزرگ تھے اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور یہ مٹی کے گرمندے بنا رہے تھے، گرمندے گھر جیسے ریت ہو جہاں پہ آپ جاؤ جنگل کے اندر بچے کھیل رہے ہوں تو پاؤں پہ مٹی کے ریت ڈالتے ہیں اور وہ گھر سا بنا کر پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہلول کر رہا ہے، ہارون رشید بادشاہ ہے، سیر کرتے کرتے چلا گیا اور وہاں جا کے رک گیا، پوچھا بہلول کیا بنا رہا ہے؟ کہتا ہے جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے کس لیے؟ کہ یہ کسی کو مل سکتے ہیں؟ ہاں، کہنے لگا کہ مل سکتے ہیں، جو خریدے گا اس کو، اس کی قیمت کیا ہے؟ 10 درہم یا 10 دینار ہے۔ ہارون رشید نے کہا یہ دیوانہ ہے، چلے گئے۔ پیچھے سے زبیدہ آ گئی، ہارون رشید کی بیوی، وہ بھی آ کے رک گئی، پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جنتی گھر بنا رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ بیچو گے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ 10 درہم یا دینار ہے۔ اس نے 10 درہم دینار دیے اور وہ لے کر دجلہ کے دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا۔ ہارون رشید رات کو سویا، کیا دیکھتا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت کے قصر اور محل دیکھ رہا ہوں، اور چلتے چلتے ایک قصر ایک محل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ۔ کہنے لگا کہ میری زبیدہ میری بیوی
بیوی ہے اور یہ میری بیوی کا گھر ہے جنت کے اندر، چلا جاؤں دیکھوں اس کے اندرلی نعمتیں اور خوبصورتی، وہ جنت جو سونے چاندی کے اینٹوں سے تیار کیے گئے محل اور یاقوت مرجان سے تیار کیے ہوئے محل اور کستوری کے فرش بچھائے ہوئے، ان کا ذرا نظارہ تو کروں۔ آگے جانے لگا تو دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے روک دیا، کہنے لگا میری بیوی کا محل ہے اور میری بیوی کا ہے، میں جانا چاہتا ہوں اپنی بیوی کے محل میں، کون روکتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ دنیا کے قاعدے ضوابط قاعدے الگ ہیں اور یہاں آخرت کے قواعد اور ضوابط الگ الگ ہیں، اور وہاں بیوی کے محل میں جا سکتا ہے اور یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نیند کھل گئی، زبیدہ کو پیاس پہنچا، زبیدہ سے کہا کہ تو نے کیا کام کیا ہے، کیا عمل کیا ہے، کوئی نیا عمل کیا؟ کہنے لگی کوئی نہ، نماز تو بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتی ہوں، تلاوت قرآن کی تو بھی کرتا ہے میں بھی کرتی ہوں، جیسے کام تو کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، عبادات میں مشترک ہیں، تو بھی کرتا ہے میں بھی کرتی ہوں، لیکن ہاں ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ کل جب سیر کرتے کرتے جا رہے تھے، حضرت بہلول گرمندے بنا رہا تھا اور گھر بنا کر وہ توڑ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ کیا بنا رہا ہے؟ کہتا جنتی محل بنا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا 10 دینار۔ میں نے اس کو 10 دینار دے دیے ہیں۔ ہارون رشید بے چین، رات ساری رات بڑی مشکل سے گزری اور صبح صبح دعائیں مانگتا ہوا جا رہا ہے، کہیں راستے میں بیٹھا ہو حضرت بہلول اور وہ گھر بنا رہا ہو، میں گھر خریدوں اور پہنچ گیا، دیکھا کہ حضرت بہلول بنا رہے، کہنے لگا کیا کر رہے ہیں؟ تو میں جنت کی گھر بنا رہا ہوں۔ کہتا بیچے ہوئے؟ فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کیا قیمت؟ فرمایا کہ آپ کی حکومت لگے گی، آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا منٹی ایسی بہاؤ آ گیا کہ ایک رات کے اندر اتنا، کہنے لگا لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو، آدھی حکومت لگے گی۔ اور کہنے لگا کل میری بیوی کو 10 دینار 10 درہم میں دیا، آج آدھی حکومت کا تو مطالبہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے وہ اس نے بن دیکھے دیکھا تھا لیا تھا اور تو دیکھ کر لے رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان غیب پر رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کی قیمت اور ہے، جو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں ان کی قیمت اور ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھ لیا ہے، واللیل کی زلفوں کا نظارہ کر لیا ہے، مازاغ البصر کی کاجل والی آنکھوں کی دیدار زیارت کر لیا ہے، علم نشرح والا سینہ دیکھ لیا ہے، دیدار و زیارت کر لی ہے، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا طوبیٰ، اس کے لیے مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے، مبارک ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ 7 مرات وآمن بی ولم یرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس کے لیے خوشخبری 7 مرتبہ میں مصطفیٰ اپنی مبارک مقدس زبان سے مبارکباد دیتا ہوں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ والی زبان کے ساتھ 7 مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے 7 مرتبہ میں مصطفیٰ مبارکباد دیتا ہوں، جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، اور اس کے لیے ایک مبارکبادی ہے، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا، اور جو ایمان لائے ہیں انہوں نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے معجزات دیکھے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر ایمان لائے ہیں۔ اور جو بن دیکھے ایمان لائے ہیں، نہ انہوں نے سورج کو پلٹتے ہوئے واپس ہوتے ہوئے دیکھا، نہ چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، نہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ درختوں کو چل کر آتے ہوئے سلامی پیش کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ تو سن کے بعد ایمان لائے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ آپ کہو مول صاحب دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا،
اگر ایمان لانا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے سے ہی ایمان بندہ مومن بنتا ہے، تو پھر ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو ابو جہل نے دیکھا، بازو کو دیکھا، ماتھے کو دیکھا، علم نشرح والے سینے کو دیکھا، ماذا البصر کی والی کاجل والی آنکھوں کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، لیکن اس نے کوئی نہیں ایمان لائے۔ قبر کے اندر کتنا سوال ہوتے ہیں؟ 3 سوال۔ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ابو جہل گیا قبر کے اندر، ابو لہب گیا، سوال کیا گیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ لا ادری کا جواب آتا ہے، ما دینک، لا ادری کا جواب آتا ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ کی پاک ذات سامنے ہے، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل کا سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہے افسوس میں جانتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ اس نے ہاتھ دیکھے ہے نبی پاک کے۔ تو پھر کیا معنی بنے گا کہ ہاتھ دیکھنا یہ ایمان کا دلیل نہیں ہے، ہاتھوں کے اندر ید اللہ والی طاقت کو ماننا یہ ایمان ہے، اور آنکھوں کو دیکھنا یہ ایمان نہیں ہے، اور ماذا البصر کی طاقت کو ماننا یہ ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو دیکھنا یہ ایمان نہیں ہے، اور بازو کو دیکھنا یہ ایمان نہیں ہے۔ بازو کو تو دیکھا تھا، بازو تو مانتا تھا ابو جہل بھی، ہاتھ بھی مانتا تھا، پاؤں بھی مانتا تھا، اور کان بھی مانتا تھا، لیکن ایمان کیا ہے؟ کانوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، کہ کانوں کے اندر جو قوت سماعت کی، سننے کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ وگرنہ ابو جہل کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو پتھر مارتا تھا، جانتا نہیں ہے، وہ کہتا میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، تو پتھر مارتا رہا، نہیں جانتا، تو راستے کے اندر کانٹے بچھاتا رہا، نہیں مانتا، تو نبی علیہ السلام کے ہر مقام پر اذیتیں تکلیفیں پہنچاتا رہا، تو نہیں جانتا، اور پھر وہ کون ہے جن کے اوپر تو اوجھلیاں ڈلوایا کرتا تھا، اور کہتا ہے ہاں میں ہے افسوس، لا ادری میں نہیں جانتا۔ تو پتا چلا ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان وہ ہے کہ دل کی آنکھ کے ساتھ نور مصطفیٰ دیکھو اور محمد رسول اللہ کی دیکھو، تو ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اور جو بھی غازی علم الدین کو دیکھ لو کہ 1400 سال بعد آنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے، غازی ممتاز کو دیکھ لو، جب قبر میں پہنچتا ہے، پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے رب اللہ۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کہتا ہے دین الاسلام۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہتا ہے ہو محمد الرسول اللہ، حالانکہ دیکھا ہی نہیں تھا، بل دیکھے ایمان لائے تھے۔ جو بل دیکھے ایمان لاتا ہے، پھر اس کے یہ سر والی آنکھیں نہیں دیکھتی، دل والی آنکھ دیکھتی ہے، اور دل والی آنکھ کے لیے میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبی 7 مرات وآمن بی ولم یرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 مرتبہ مبارکباد ہو ان میرے غلاموں کو، امتیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائے ہیں بن دیکھے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی سب سے پہلی علامت نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، غیب کو مانتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر دیکھ کر مانے، فرعون بھی جب موت کو دیکھا تھا دریا کے اندر کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ اب تو وہ بھی مان رہا تھا، دیکھ کر ماننے کا نام نہیں۔ مبارک بادیاں ان کے لیے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے متقین کی سب سے پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ان غلاموں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے ان کے لیے تو ایک مرتبہ مبارکباد ہے، اور جو بن دیکھے ایمان لائے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ سیر کے لیے چلا اپنے لشکر کو لے کر، سواری اچھا لباس دھویا، غسل کیا، نہا دھو کے نکلا سیر کرتے ہوئے۔ آگے ایک بابا جی آ گئے، بابا جی آئے، انہوں نے بادشاہ کے سواری کی لگام پکڑی، کہنے لگا بابا جی چھوڑ دو، ہٹ جاؤ ادھر سے۔ کہنے لگا یہ بابا تو وہ ہے جب آیا ہے تو کبھی واپس خالی گیا ہی نہیں، خالی کبھی واپس نہیں گیا۔ بابا جی ہٹ جاؤ، تمہیں شاید پتہ نہیں ہے بادشاہ ہوں۔ بابا جی نے قابو کر لیا، فرمایا بابا جی کے ہاتھ سے یہ لگام نہیں چھوٹ سکتی، یہ رسی کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ بابا جی اپنی مرضی سے نہیں آتے، کسی کے حکم کو لے کر آتے ہیں، اور جس کام کے لیے آتے ہیں بابا جی وہ کام پورا کر کے جاتے ہیں، پھر چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اچھا بابا جی کیا کام ہے؟ فرمایا کام میں بتاؤں، کام وہی سے نہیں۔ اچھا نیچے اترتا ہوں، کہنے لگے نہیں وہی سن لیں، کیا کام ہے؟ فرمایا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے۔ کانپنے لگا، تھکنے لگا، کہنے لگا میں اتنا بہت بڑی بادشاہی کا حکومت کا مالک ہوں، اتنا بڑی بادشاہی ہے، ذرا مجھے گھر تک تو جانے دو، میں وصیت کر دوں، لوگوں کو سمجھا تو دوں یہ حکومت کیسے چلانی ہے، کسی کے سپرد تو کر دوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تجھ سے پہلے بھی میرا رب چلا رہا تھا اور تیرے مرنے کے بعد بھی میرا رب چلائے گا، حکومت تو میرے رب، تیرے سے پہلے بھی حکومتیں چلتی رہی ہے، تیرے بعد بھی چلتی رہے گی، اب تمہیں مہلت نہیں ہے۔ اور وہیں پہ روح قبض کی، اور جب بیٹھا تھا سواری پر تو بادشاہ تھا، جب گرا تو لکڑ بن کر مر کر گرا ہے، لکڑی کی طرح پڑا ہے۔ اور پھر اسرائیل علیہ السلام آگے چلے گئے، ایک مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک بزرگ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ایک بزرگ بابے کی شکل بنا کر وہاں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا وہاں جا کے بیٹھ جائے اسرائیل، اور بابا جی نے بزرگ نے سلام پھیرا تو فرمایا کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لایا؟ کہنے لگا کہ میں اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ کون ہے؟ فرمایا اسرائیل۔ اچھا وہ فرشتہ جو میرے رب کا بھائی بھیجا ہوا آتا ہے، لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ہاں، اور میں کیسے آیا؟ کہنے لگا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے۔ فرمایا پھر دیر کیوں؟ اے اسرائیل تم نے بہت دیر کر دی ہے، میں تو کافی دیر سے تیار بیٹھا تھا، تیاری کر چکا تھا۔ جو عمل کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ان کی صورت یہ ہوتی ہے وہ پہلے تیار ہوتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے وہ گھبراتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، بہانے بناتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، تیار بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے کہ تو نے بڑی دیر کر دی، اللہ کے پاس مجھے لے چلتا، اللہ کی بارگاہ کی حاضری جلدی ہو جاتی، اب کرو کیا؟ فرمایا کرو، شروع ہو، بسم اللہ شریف پڑھو۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے فرمایا کہ میرے بندے سے پوچھ لینا، میرے بندے سے پوچھ لینا، اگر کہے تو موت دینا، مگر نہ واپس آ گئے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھو، میں تیار بیٹھا ہوں۔ فرمایا میرے رب نے کہا کہ جس حالت میں مرنا۔ اچھا جس حالت میں مرنا تو پھر مجھے ذرا وضو تازہ کر لینے دو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دو، اور جب میں سر سجدے میں رکھوں اس وقت میری روح قبض کر لینا۔ اور جب اسرائیل علیہ السلام نیکوکاروں کے پاس جاتے ہیں
تو اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. جب برو کے پاس جاتے ہیں تو طریقہ کار اسرائیل علیہ السلام کا اور ہوتا ہے. وضو کیا، سر سجدے میں رکھا اور روح قبض ہو گئی. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جس حالت کے اندر بندہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت کے اندر اٹھتا ہے، اسی حالت کے اندر اٹھتا ہے. جو سر سجدے میں رکھا ہے تو قیامت کے دن اٹھے گا تو میرے رب کے بارگاہ کے اندر جبین نماز جھکایا ہوا ہوگا. تو حضرات گرامی یہ موت کا جو فیصلہ ہے یہ اٹل ہے، اس کی ترتیب نہیں ہے کہ چھوٹا پہلے جا رہا ہے بڑا بعد میں جا رہا ہے. اور کیونکہ وقت 5 منٹ اور کرتے ہوتا ہے، ٹھیک ہے 5 منٹ کا اسے فرماتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مختصر سی حدیث پاک مشکات پاک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان کو قدس کی پتی والے کو جنبش اور حرکت دیتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو ان کے نیک عمل پہاڑوں کے برابر ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ نیکیاں ہم نے جو نہیں، ان نیکیوں کے سے پہلے ہم آ گئے تھے. ہاں قبر کے اندر آ گئے، آپ کی بارگاہ کے اندر آ گئے، روح قبض ہوگی، ہم پہلے آ گئے اور یہ نیکیاں بعد میں کیسے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا باستغفار والدہ، یہ نیکیاں تیرے بعد تیری اولاد جو دعائیں کرتی رہی ہے، مغفرت طلب کرتی رہی ہے، بخشش کی دعائیں کرتی رہی ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو میں جمع کرتا رہا، آج تیرے لیے بخشش کا سامان بنایا ہے. جو تیرے عزیز و اقارب، تیرے ماں باپ، تیرے نان کے داد کے، تیرے دوست احباب صبح شام جن کے اندر کرتا تھا، تو چلا آیا تھا لیکن تیرے مرنے کے بعد وہ دعائیں مانگتے رہے ہیں، بخشش کرتے رہے ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں. حضرت ماعز ابن مالک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. نبی علیہ السلام دوسرے دن یا تیسرے دن ان کے گھر پہ تشریف لے اور صحابہ کرام پہلے بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے. صحابہ کرام پہلے موجود تھے. نبی علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے تو پتہ چلا کہ تختے پہ بیٹھنا یہ صحابہ کرام سے چلا رہا ہے، آج کا یہ سلسلہ نہیں ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام دوسرے دن یا تیسرے دن پہنچے اور صحابہ کو فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک، اے میرے صحابہ دعا مانگو حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بخشش کی دعا مانگو. پتہ چلا بخشش کی دعا مانگنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ. اور قرآن فرماتا ہے انبیاء کا طریقہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی فوت شدہ والدین کی بخشش فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین فوت شدہ کی بخشش فرما اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی بخشش و مغفرت فرما. پتہ چلا دعا بخشش مانگنا یہ نبی پاک کا بھی طریقہ ہے اور نبی پاک کے بعد انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے اور صحابہ کا بھی طریقہ ہے. قرآن فرما رہا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے کہتے ہیں یقولون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اندر استمرار ہے، دوام ہے، اور کہتے رہے ہیں قیامت تک کہتے رہیں گے۔ انصار و مہاجرین کے بعد آنے والے مومن کہتے رہیں گے، کیا کہتے رہیں گے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما ہمارے بھائیوں کی جو ایمان لانے میں بھی سبقت لے گئے ہیں اور جو دنیا سے جانے میں بھی ہم سے سبقت لے گئے ہیں، ان کے لیے دعا مانگ۔ تو پتہ چلا نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے اور انبیاء کا بھی طریقہ ہے اور صحابہ کا بھی طریقہ ہے دعائے مغفرت مانگنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، حالانکہ دعا ایسے تھوڑی سی توجہ، یہ دعا نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر بھی تو مانگ سکتے ہیں، مسجد نبوی میں مانگ لیتے، اما عائشہ پاک کے حجرے میں مانگ لیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے کو شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور میرا رب قبول نہ کرے۔ مومنوں کا ایمان یقین یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی اگر قبول ہوتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وسیلے سے ہوتی ہیں، نبی پاک کے درود و سلام پڑھنے کے وسیلے سے ہوتی ہیں، نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک حجرے میں بھی مانگ سکتے تھے، سو کر بھی مانگ سکتے تھے، مسجد نبوی میں بھی مانگ سکتے تھے، اور مسجد نبوی میں آنے والے صحابہ میں بھی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چل کے جانا حضرت ماعز بن مالک کے براسا کے پاس اور پھر حضرت ماعز بن مالک کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا، اس لیے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، بتلا رہے ہیں تاکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری زندگی میرے غلاموں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام مرنے والوں کے لیے ان کے گھر جا کر دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ میرا رب ہمارے اس وفادار عزیز محمد اعجاز کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ہمارے بھائی محمد اعجاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمت عطا فرمائے، اللہ انہیں صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر آخرت کی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ خیر فرمائے، وآخر دعوانا